کیا سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا فائدہ کسے ملتا ہے؟ کون سی عبادت رشد و ہدایت اور قربت کا سبب بنتی ہے؟ آئیے ان سوالات کا جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو دلوں کو نور اور زندگی کا دستور ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں جن میں روزے مقرر ہیں، اور تم میں سے جو لوگ بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو وہ اتنی تعداد میں دوسرے ایام میں روزے رکھیں، اور جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، مثلا دائمی مریض یا بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت، تو ضروری ہے کہ وہ کفارہ دیں، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور جو شخص نیکی کا کام کرے ایک مسکین کے کھانے کی مقدار سے زیادہ دے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزے کے اثرات کو جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ باب افعال کے خواص میں سے ایک سلبی معنی بھی ہے، مثلا کلمہ عجمہ کے معنی ہے گونگا، لیکن جب باب افعال کے وزن پر اعجام پڑھا جائے تو اس کے معنی گونگے پن کا دور ہونا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں یطیقونہ کا لفظ ہے جس کے معنی ان سے طاقت کا چھین لیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم ہونا ایک فضیلت ہے۔ اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ضرور روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر افطار کا حکم دے تو روزہ کھول لینا چاہیے۔ مجموع البیان میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے سفر میں روزہ رکھا اور وہ اپنا روزہ افطار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گناہگار کہا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے میں اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھوں گا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں مدینے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں پانی طلب فرمایا اور پانی کا برتن ہاتھ میں اٹھا کر سب کو دکھایا اور پھر نوش فرمایا۔ بہرحال اگر مسافر یا بیمار روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اسے قضا بھی کرنا ہوگی۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر ماں بچے کے دودھ کے بارے میں کسی پریشانی کا شکار ہو یا اس کا بچہ کوئی پریشانی رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ افطار کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و مہربانی کی علامت ہے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام نے ہر شخص کے لیے ہر موقع و محل کے مطابق قانون وضع کیے ہیں۔ اس آیت میں مسافروں، بیماروں اور بوڑھوں کے لیے احکام بیان کیے ہیں۔ نمبر 2، خاص شرائط کسی حکم کے کلی فلسفے
اور اس کے احکام و منافع کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر مریض یا مسافر بعض صورتوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کلی طور پر روزہ معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی دوسرے دنوں میں قضا بجا لائیں تاکہ روزے کے فوائد سے بہرہ مند ہو سکیں۔ نمبر 3، صرف سفر کا ارادہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ نہیں ہے، سفر پر جانا ضروری ہے۔ نمبر 4، روزے کی قضا کے لیے کوئی خاص یا معین وقت نہیں ہے۔ نمبر 5، فرض کے عائد ہونے کے لیے توانائی کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 6، فقراء کو کھلانا اسلامی احکام کے اندر سمایا گیا ہے۔ نمبر 7، ایسی عبادات رشد و ہدایت اور قربت کا باعث ہیں جن میں رغبت اور شوق پایا جاتا ہو۔ نمبر 8، خدائی احکام اس طرح کے ہیں کہ انہیں کم سے کم حد تک واجب قرار دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ مثلاً اس آیت میں ایک فقیر آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا واجب قرار دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ کے عمل کو مستحب قرار دے کر انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ نمبر 9، خدا کے احکام کی اطاعت کے اچھے اثرات جو خود انسان ہی کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ سفر میں روزہ رکھنے والے شخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنہگار کہا ہے، اور اللہ کی اطاعت کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے، اللہ کو نہیں، اور شوق و رغبت سے انجام دی جانے والی عبادت رشد و ہدایت اور قربت کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔